سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میں، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ کہ کوئی بھی مدح مگر اس کے حسب حال نہیں، وہ ایک شخص کہ جس کی کوئی مثال نہیں، کہ جس کے دیکھے سے آنکھیں حسین ہو جائیں، جہاں میں ایسا کوئی اور کچھ جمال نہیں، اور بہت ہی تیز سہی دشمنوں کی تلواریں، جہاں میں اس میں محمد سی کوئی ڈھال نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، قصیدہ بردہ شریف ایک ایسی خوبصورت سا شاعرانہ کلام ہے جو کہ مصر کے معروف صوفی شاعر ابو عبداللہ محمد ابن سعد ابو بصیری نے تحریر فرمایا۔ آپ کی تحریر کردہ یہ شاعری پوری اسلامی دنیا میں نہایت معروف ہے۔ یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مدت و ثنا خوانی پر مبنی ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے روایت ہے کہ امام بصیری کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے۔ اسی عالم میں آپ نے حالات سے پریشان ہو کر داد رسی کے لیے یہ قصیدہ تحریر فرمایا۔ اسی شب امام بصیری کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے اپنی کملی عطا فرمائی۔ دوسرے دن جب امام بصیری بیدار ہوئے تو وہ کملی آپ کے جسم پر موجود تھی اور آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ خواتین و حضرات، اسی قصیدہ بردہ شریف کو ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ظہیر احمد بلالی، محمد عمران، محمد عرفان اور محمد عامر۔
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المطهر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ کہ میری حیات کا اگر تجھ سے انتصاب نہیں تو پھر حیات سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں، اور صدی صدی کی تواریخ آدمیت میں تیری مثال نہیں ہے، تیرا جواب نہیں، اور بہت ہی تیز سہی دشمنوں کی تلواریں جہاں میں اس میں محمد سی کوئی ڈھال نہیں۔ خواتین و حضرات، 10 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطاب فرمایا۔ حج کے موقع پر یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور اسلام کے سماجی، سیاسی اور تمدنی اصولوں کا جامع مرکہ ہے۔ اس خطبے کی خاصیت یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزمان نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا۔ انسانی حقوق کا عالمی منشور بنیادی نکات پر استوار ہے اور یقیناً یہ خطبہ حجۃ الوداع سے لیا گیا ہے۔ میرے ملک کا ایک بہت معروف نام جس سے میں اور آپ واقف ہیں، کئی سالوں سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن سکرین پر، فلم کے پردے پر، اور ریڈیو کی آواز سے قد کاٹ بھی بہت بڑا اور آواز بھی ان کی اتنی خوبصورت کہ جسے سننا اور انہیں دیکھنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اس وقت تشریف لائیں گے اور خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے ہم سے گفتگو فرمائیں گے، اور اس سے پہلے ہم انہیں خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے یہاں پہ زحمت دیں۔ ناموس رسالت کے حوالے سے میں نے ان سے ملک میں سنا ہے کہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ ہم تک
جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں وہ پہنچائیں کہ آج ہم انہیں سننا چاہتے ہیں۔ معزز خواتین اور حضرات، میں ملک میں سے ہوں جناب شجاعت ہاشمی سے کہ تشریف لائیں اور ناموس سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مسلمان دنیا کی وہ خوش قسمت امت ہے جس کے لیے خالق کائنات رب ذوالجلال نے سرور کائنات فخر موجودات ختم رسول مولائے کل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہیں کل عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے زیادہ اپنی جان و مال، آل اولاد، ماں باپ، کسی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے لیے سب کچھ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روز آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ جناب عمر نے کہا یا رسول اللہ، ساری مال سے، ساری چیز سے، دنیا کی ہر شے سے زیادہ، مگر اپنی جان سے کم آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، جب تک تم مجھے اپنی مال و جان، آل اولاد، ماں باپ سے زیادہ عزیز نہیں جانو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جناب عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد میں آپ کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے آل اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، ہر شے سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمارے حکمران جس نے 157 ملکوں میں، جن میں 57 مسلمان ممالک بھی تھے، جس طرح اسلام و فوبیا کا کو چیر کے رکھ دیا، جس طرح اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا تقاضا لوگوں کو، دنیا کو بتایا، قابل ستائش ہے ہمارا وہ حکمران۔ اللہ اس کو زندگی دے اور مزید جذبے دے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت بھی بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے یہ ہفتہ شان رحمت للعالمین منایا، اس کا انتظام کیا۔ دیکھیے دو باتیں صرف یورپ کو بتانے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ، وہ کہتے ہیں جی یہ اظہار رائے ہے کہ ہم جو جی چاہے کریں۔ صاحب بات یہ ہے، آپ اظہار رائے کی چھڑی گھمائیے، ضرور گھمائیے، آپ کو آزادی ہے، مگر جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ ضرور چھڑی گھمائیے، مگر آپ کیا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ 1.5 ارب مسلمانوں کو، ان کے قلوب کو زخمی کر رہے ہیں، ان کی روح کو سوگوار کر رہے ہیں۔ آپ وہ ظلم ڈھا رہے ہیں جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو برائے کرم ایک تو یہ بات کہنے کی تھی، اور دوسری یہ، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ ہم آقا علیہ وسلم کو اپنی ہر شے سے زیادہ عزیز جانیں۔ وقت کیونکہ بہت ہو گیا، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، 2-3 علامہ کے شعر آپ سے عرض ہیں اور ایک ربائی پیش کروں گا۔ دیکھیے یہ نعتیہ اشعار ہیں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ عبادت نہیں کر سکتے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیے بغیر۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، خدا را اس بات کو سمجھیے۔ پھر ایک ربائی سن کے پہلی دفعہ جب میں نے سنی تھی تو 2 دن تک میں عجیب ایک کیفیت میں رہا تھا۔ پیش کرتا ہوں۔ تو غنی حضر دو عالم، من فقیر۔ اے اللہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ اور میں فقیر، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر،
حشر کے روز جب میرا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اپنی کوتاہیوں پہ میں شرمسار ہوں گا اور بڑی منتیں کروں گا کہ اللہ وہ یہ وجہ تھی وہ وجہ تھی، تو میرے اللہ مجھے معاف کر دینا. گر تمی بینم حسابم نہ گزیر، پھر بھی اگر تو دیکھے کہ نہیں اس کا حساب لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب میرے اللہ مت لینا. وہ کیا کہیں گے کہ میرا امتی ایسا عاصی ہے، ایسا گناہگار ہے، اس کے دامن میں اتنے داغ ہیں. یہ ہماری انتہا ہے کہ آپ یورپ والے مغرب والے یہ سمجھے خدارہ کہ ہمیں کسی کو کچھ نہیں کہنا. ہم تو کہتے نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے جب تک ہم نہ کہہ لیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، سب پیغمبروں کا احترام کرتے ہیں. تو خدارہ آپ ہمارے پیغمبر کا بھی احترام کیجئے، اسی میں آپ کی اور ہماری بھلائی ہے. بہت شکریہ سر شجاعت ہاشمی. معزز خواتین و حضرات، کلام اقبال ایک ایسا آفاقی کلام ہے جسے سننا یقیناً ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور حضرت اقبال نے اپنی شاعری میں پوری دنیا کے لیے پیغام دیا ہے. ہم حضرت علامہ اقبال کے کلام کو جو فارسی میں اس کے اردو ترجمہ جناب شجاعت ہاشمی فرمائیں گے، انگلش میں محترم ڈاکٹر شاہ زیب جن کا تعلق پنجاب یونیورسٹی کے انگریزی ڈپارٹمنٹ سے وہ یہ سعادت حاصل کریں گے. فرینچ میں محترمہ ڈاکٹر صالحہ نذیر جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، وہ تشریف لائیں گے. اور اسی کے ساتھ مجھے ملتمس ہونا ہے جناب شجاعت ہاشمی سے کہ خطبہ حجۃ الوداع جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس کے حوالے سے بھی اس کے جو اہم نکات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہمارے جتنے بھی یہاں پر سامعین و ناظرین ہیں ان تک پہنچائیں، اور اس کا ترجمہ کے لیے بھی میں ریکویسٹ کروں گا جناب ڈاکٹر شاہ زیب سے، محترمہ ڈاکٹر صالحہ نذیر سے کہ یہ اس کا ترجمہ بھی فرمائیں گے. میں ایک دفعہ پھر ملتمس ہوں جناب شجاعت ہاشمی سے. خواتین و حضرات، یہ پہلے کلام اقبال فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیے. جب کوئی قوم محض باتیں کرنا چھوڑ کر آگے نکل جاتی ہے تو اس کی خاک سے مقاصد اگنے لگتے ہیں. When a nation gives up gossip's course, from her dust then grows the longing's force. Lorsqu'une nation quitte la coutume de parler en vain, de sa poussière naissent alors les espoirs. تو مٹھی بھر مٹی سے کیمیا پیدا کر، کسی کامل انسان کے آستانے پر بوسہ دے. Transmute thy handful of earth into gold. Kiss the threshold of a perfect man. Transforme ta poignée de terre en or, en baisant le seuil de l'homme parfait. اور دیکھیے کیا بات ہے، بری بات کو ہونٹوں پہ لانا ایک خطا ہے. کافر ہو کہ مومن سب خدا کی مخلوق ہے. Soiling one's tongue with ill speech is sin. The disbeliever and the believer are alike creatures of God. Se salir la langue avec une mauvaise parole est un péché. Le croyant et le non-croyant sont tous deux semblables, les créatures de Dieu. آدمیت احترام آدمی سے عبارت ہے. تو آدمی کا مقام پہچان. Humanity, human respect for human reality. Be conscious of the status of humanity. L'humanité, c'est le respect de la réalité humaine. Sois conscient à la valeur de l'humanité.
یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ نورانی رہے نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. This is the destiny of nature. This is the secret of Islam. Worldwide brotherhood and abundance of love. Break the idols of color and blood. Become united within the community. Let neither Turanians, Iranians, nor Afghan remain. Tel est le but final de la nature et le secret de l'islam. La fraternité universelle et l'épanouissement de l'amour. Brise les idoles de race et de sang. Va te perdre au sein du millet. Qu'on ne puisse distinguer ni les Touraniens, ni les Persans, ni les Afghans. کلام اقبال آپ نے اس کا ترجمہ فارسی میں اور اس کا ترجمہ آپ نے فرینچ میں، انگلش میں سنا. ہم نے اس لیے بھی یہ کیا کہ آواز وہاں تک پہنچے جہاں تک ہم پہنچانا چاہتے تھے. اس میں آپ نے دیکھا کہ آدمیت کا احترام کیا چیز ہے. حجۃ الوداع کے 2-3 نکات. جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کیجیے. أيها الناس لا تظلمون ولا تظلمون. نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی تم پر ظلم کرے. Au peuple, ne faites de mal à personne de façon à ce qu'on n'en vous fasse pas de mal. O people, hurt no one so that no one may hurt you. كلكم لآدم وليس لعربي فضل على عجمي ولا لعجمي فضل على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى فاعقلوا وإن المسلمين إخوة. تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. کسی عربی کو غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت ہے، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے، سوائے تقوی کے یعنی نیکی کے. اچھی طرح سمجھ لو کہ سب مسلمان ایک برادری ہیں. Toute l'humanité descend d'Adam. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe, et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété et en bonnes actions. Sachez que les musulmans constituent une fraternité. All mankind is from Adam. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. Also, a white has no superiority over black, nor does a black have any superiority over a white, except by piety and good action. Learn that the Muslims constitute one brotherhood. أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. أيها الناس اسمعوا قولي فإني قد بلغت واعقلوا. اے لوگو، اس بات کو سمجھ لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. میری بات سن لو، میں نے تم تک بات پہنچا دی ہے، بس خوب سمجھ لو. Au peuple, aucun prophète ou messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle croyance ou communauté ne naîtra. Raisonnez bien alors au peuple et comprenez bien les mots que je vous transmets. حجۃ الوداع سے یہ چند نکات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. یہ آپ کا پیغام تا ابد انشاءاللہ دائم و قائم رہے گا.
بہت شکریہ. بہت سارا شکریہ جناب شجاعت ہاشمی, ڈاکٹر شہزیب اور محترمہ ڈاکٹر سالیہ نذیر. تھینک یو ویری مچ. خدانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ فاتح سینہ, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ایک دفعہ پھر بہت سارا شکریہ انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کا اور پنجاب آرٹس کونسل کا کہ جنہوں نے آج کی اس بہت خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے. چیف منسٹر پنجاب اور ہمارے منسٹرز یہاں پر موجود ہیں اب تمام معزز خواتین و حضرات کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اور بہت سارا شکریہ حکومت پنجاب کا کہ جنہوں نے وجہ تخلیق کائنات کے حوالے سے اس خاص ہفتے کا اہتمام کیا. چیف منسٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ڈوئنگ آل دیٹ. اور خواتین و حضرات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا جس سے اونچے پہاڑ, ریتلے میدان, بہتی نہریں, سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے. یہ اپنے بارہ جو پہاڑ اور جنگل, میدان اور کھیت, ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا. قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے. خواتین و حضرات, ہمارا مشاعرہ بالکل جاری تھا اور ابھی جب چیف منسٹر تشریف لائے ہیں تب ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے توقف دیا تھا. ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت شاعر پورے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مختلف زبانوں میں, جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے نعت لکھی, کیونکہ نعت لکھنا, نعت پڑھنا اور نعت سننا یقیناً یہ بہت بڑے اعزازات ہیں. ابھی ہمارے پاس کچھ اور شاعر موجود ہیں یہاں پر. ہمارا یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم کہ ہم اسے سن رہے ہیں ان شاعروں کی خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام کو. ایک دفعہ پھر چلتے ہیں محترمہ بشرا اعجاز کی جانب اور ان سے ملتمس ہوں کہ اگلے شاعر کو مدعو کریں اسٹیج پر تاکہ ہم کچھ اور اپنے قلوب و ذہان کو منور کر سکیں. محترمہ بشرا اعجاز. بہت شکریہ. خوش آمدید جناب عثمان بزدار صاحب اور تمام شرکائے محفل کو جو نہایت تحمل سے بیٹھے ہیں اور نہایت اعلیٰ چیزیں جہاں پیش کی جا رہی ہیں جن سے ہمارا ایمان بھی روشن ہو رہا ہے اور سینے بھی منور ہو رہے ہیں. مشاعرے کا ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا. اب میں ملتمس ہوں بلوچی شاعر جناب خدا بخش صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب خدا بخش صاحب مائک ان کا آن کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میں بیگ بھانگا ہمیشہ کلام سہرا حضورا لکھے سلام. میں بیگ بھانگا ہمیشہ کلام سہرا حضورا لکھے سلام. تھئی نام قربان تھئی شان قربان سید انبیاء تو پیغمبران. عرش تو سوا کائنات نئے جڑس چھاڑ دے تبکو تھئی باوتاں. میں بیگ بانگا ہمیشہ کلام سہرا حضورا لکھے سلام. قاضی آوازاں سنتوں ہمیں سیے سپارا گشگے قرآن. سری امتیاں کھٹے غلطیے کھٹریش رنگا پیشی جیاں. اے بدا نبی محمد مہربانی میں چہرہ نہ پھٹی نئے دی زیاں. میں بیگ بانگا ہمیشہ کلام سہرا حضورا لکھیں سلام. میراج پندار شرفین نبیہ تھی گے نشتا ہما منزلاں. تی گفتگو گو ربا وسیگا میں امتا بنت مشکل آسان. میں بیگ بانگا ہمیشہ کلام سہرا حضورا لکھیں سلام. نئے روش قیامت منا اے یقین نئے روش قیامت منا اے یقین. دوزاخ چلی کلمہ نظام گو نامہ گرگا پڑی تو درودہ مسلمان فرض تھرا احترام. میں بیگ بانگا ہمیشہ کلام سہرا حضورا لکھیں سلام. منا کانڈ جلدی وسی زیارتا بر شوزاں وسی جان پھیشی ملاں. گشوں بھشت بوئیں مدینہ نیامہ نئے گواہر گرمے بھی موسماں. میں بیگ بانگا ہمیشہ کلام سہرا حضورا لکھیں سلام.
خدائی گو ملکاں وردیں درودے مومن درودہ پڑے لازمان تلاں سرخ لوبے زمانہ نیامہ بی صد تھرا ایجیاں آنجیاں میں بیگ بانگا ہمیشہ کلام سوہڑا حضورہ لکھے سلام تھوے موجود موتا قبر نیامہ منکر نکیرک بھی امتحان مومن تھرا پھجکھاروں ہمودا بھلوں منافق آن بیشماں میں بیگ بانگا ہمیشہ کلام سوہڑا حضورہ لکھے سلام تو ربا قریبے من تھی من رابی تو ربا قریبے تھی من رابی دنبی تھرا میں یہ عرض دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کر رہا ہوں ربا قریبے تھی من رابی دنبی تھرا میں یہ عرض دیاں کھنے مہربانی میں پاکستانہ درمن مرتی گو حرکتاں میں بیگ بانگا ہمیشہ کلام سوہڑا حضورہ لکھے سلام اسلام ریاست آزاد قلبوں قبضہ کتگوں ہما کافراں تھی مین تانی بدل مار چینے تھی وار سے نئے منگ گندگاں میں بیگ بانگا ہمیشہ کلام سوہڑا حضورہ لکھے سلام قیامت روشا شفی امتا بھی گناہگار چنڈا تھی گوں دھیان بزدار دستہ ہر مشکلہ گر پالے منی آجزیں پارتاں میں لحظ لحظہ ہمیشہ کلام سوہڑا حضورہ لکھیں سلام سوہڑا حضورہ لکھیں سلام سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب خدا بخش صاحب، ہمارے معروف شاعر جو بلوچستان سے تشریف لائے ہیں، اور اب میں ملتمس ہوں سرائکی زبان کے معروف شاعر جناب اقبال سوکھڑی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جی اقبال سوکھڑی صاحب۔ ارشاد جی۔ بعد رفتے ہے جندہ اس میں گرامی محترم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعد رفتے ہے جندہ اس میں گرامی محترم جیندہ نا لکھ جیں ادب تو سر نگوں ہے خود قلم او شہنشاہ جائے رکھے شرم و شرافت دا بھرم جائے نسائے دھرتی کنو ہے عرش صرف ایک رو قدم جائے کی شفقت سے خدائی کیا خدا کو ناز ہے او جیرا دم دم دا دم دم دل ربا دم ساز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ کوثر دی روح رحمان دا حسن غزل میم مد جاسین دی وناس دے نقطے دا حل فاطمہ دی فیدہ سائیں عذاب دی بیدہ بدل تری سپارے دی حسین تکمیل دا حسن عمل کوئی بھی ہستی نہیں سادے نبی دے نال دی حاضری جبریل دی ات درج 23 سال دی ہے صدا انمول جیدہ جیندے دم نال کعبے دا صدف ہے صدا انمول جیندے دم نال کعبے دا صدف مقتدی جیندے پیمبر احترامن صف صف نور جیندے دا ابد تئیں سوچدا ہے ہر طرف باں بدھا بانا ہے سچ چاندر ہے جیندہ ہدف جیندہ جتیاں عرش تے ٹھیکے حجیجاں چڑھ گیاں حکم جیندے نال پتھری جاوی کلمہ پڑھ گیا۔ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا سبحان اللہ مہربانی۔ یہ تھے جناب اقبال سوکھڑی صاحب، اور اب مشاعرے کا آخری مرحلے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اب میں ملتمس ہوں محترمہ بسمل صابری صاحبہ سے۔ آپ صاحبال سے تشریف لائی ہیں، اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی نہایت معتبر شاعرہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک ذرا سپورٹ نہیں کر رہا، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ بسم اللہ پر نعت سے پہلے نعتیہ اشعار۔ جی ارشاد۔ رحمت کے اس نگر کا کعبہ میں دیکھائی، رحمت کے اس نگر کا کعبہ میں دیکھائی، دیکھا ہے نور مولا آقا میں دیکھائی۔
बिनाई छीन भी जाए तो कोई गम ना होगा। तैबा की उस गली से रोजा में देख आई, हसरत की आखिरी थी मेहमान बन के जाऊं, कोहे सफा भी देखा मरवा में देख आई। बिस्मिल जो पुरखता थी, बिस्मिल जो बेनवा थी, जूदो सखा भी तेरा शाह में देख आई। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। दो शेर और हैं। सजा लिया है बहुत जीस को करीने से, मेरी निगाह का है राब्ता मदीने से, बहुत अच्छा। और समंदरों की मिले मेरे दिल को गहराई, मिले जो बूंद मोहम्मद की आपकी से। छलक पड़े हैं फिरा के हुजूर में आंसू, बहुत अच्छे। जड़े हैं या मेरी बिनाई में नगीने से, तेरे रसूल पे रो रो के जो कटे बिस्मिल, तेरे रसूल पे रो रो के जो कटे बिस्मिल, वो लम्हा कीमती है उम्र भर के जीने से। बहुत अच्छा है, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा। अब मैं नाट्य पेश करती हूँ। इरशाद। सजा लिया है बहुत जीस्त को करीने से, ये मैं नात पेश कर चुकी हूँ। बहुत सालों के बाद मैं तरन्नुम से पेश कर रही हूँ। जी इरशाद। अगर इजाजत दें। चादर तनी हुई है मेरे सर पे नूर की, मुझको तलब नहीं है हरीरो समूर की, चुनती रही हूँ फूल में तैबा के बाग से, खुशबू बसी हुई है मेरे दिल में दूर की। सदियां तेरी ज़माने तेरे हुक्मरानियां, सदियां तेरी ज़माने तेरे हुक्मरानियां, सल्ले अलैहि रोशनी रब्बे गफूर की, सल्ले अलैहि रोशनी रब्बे गफूर की। पहुंची हूँ शहर तैबा में अब उम्र भर के बाद, इस हाजरी से मिल गई दौलत सरूर की, इस हाजरी से मिल गई दौलत सरूर की। सारी जमीन पे नूर तेरा अब्र और हवा, आंखों में हैरतें हैं ये अजमत हजूर की, आंखों में हैरतें हैं ये अजमत हजूर की। शेर देखिए। दामाने मुस्तफा में कहीं भी जगह मिले, दामाने मुस्तफा में कहीं भी जगह मिले, बारिश है रहमतों की दरूदों की नूर की, बारिश है रहमतों की दरूदों की नूर की। कदमों में थी बिछी हुई कौनैन शाह के, कदमों में थी बिछी हुई कौनैन शाह के, बिस्तर था सिर्फ एक चटाई खजूर की, बिस्तर था सिर्फ एक चटाई खजूर की। हाजत रवा को
सुन्नते सरकार चाहिए, हाजत रवा को सुन्नते सरकार चाहिए, मुझको यकीन है साथ है रहमत हजूर की, मुझको यकीन है साथ है रहमत हजूर की। बिस्मिल्लाह ताए खास शिफात हो रोज़े हश्र, बिस्मिल्लाह ताए खास शिफात हो रोज़े हश्र, दिल में बसी हुई है मोहब्बत हजूर की, दिल में बसी हुई है मोहब्बत हजूर की। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे तरन्नुम से हदिया नात पेश कर रही थी मोहतरमा बिस्मिल साबरी साहिबा। और अब मैं मुल्तमिस हूँ मुशायरे के आखिरी मरहले के नहायत खूबसूरत लहजे के शायर जनाब अब्बास ताबिश से तशरीफ़ लाएँ और हदिया नात पेश करें बहज़ूर सरवर कौनैन जनाब अब्बास ताबिश। पहले मैं सराइकी में 3 शेर नात के पेश करता हूँ। मेरी मादरी ज़बान है। मौका भी अच्छा। रात दे पिछले पहरे किणमिण झड़ियां लाइयां अखियां, रात दे पिछले पहरे किणमिण झड़ियां लाइयां अखियां, तेरे नां दी तस्बीह फेरन अध निंदराइयां अखियां, रात दे पिछले पहरे किणमिण झड़ियां लाइयां अखियां, तेरे नां दी तस्बीह फेरन अध निंदराइयां अखियां, हिक पल दे विच डिठे 14 सदियां पहले वाले लोग, हिक पल दे विच डिठे 14 सदियां पहले वाले लोग, हिक पल दे विच कितना पैड़ा करके आईयां अखियां, हिक पल दे विच डिठे 14 सदियां पहले वाले लोग, हिक पल दे विच कितना पैड़ा करके आईयां अखियां, ऊंदे पैर का पैरा थीवे शाला उजड़ा दिल, ऊंदे पैर का पैरा थीवे शाला उजड़ा दिल, ऊंदी राह दी मिट्टी थीवन सुरमे लाइयां अखियां। उर्दू नात के शेर। हजूरी और मताए चश्मे तर अल्हम्दुलिल्लाह, हजूरी और मताए चश्मे तर अल्हम्दुलिल्लाह, खुला मुझ पर दरे खैरुल बशर अल्हम्दुलिल्लाह, खुला मुझ पर दरे खैरुल बशर अल्हम्दुलिल्लाह, फरिश्ते दखले मिधत की हिलाएं जब भी शाखें, फरिश्ते दखले मिधत की हिलाएं जब भी शाखें, मेरी झोली में गिरते हैं समर अल्हम्दुलिल्लाह, फरिश्ते नखले मिधत की हिलाएं जब भी शाखें, मेरी झोली में गिरते हैं समर अल्हम्दुलिल्लाह, नजर आने लगा हूँ और नजर आता रहूंगा, नजर आने लगा हूँ और नजर आता रहूंगा, मुसलसल मुझ पे है उनकी नजर अल्हम्दुलिल्लाह, नजर आने लगा हूँ और नजर आता रहूंगा, मुसलसल मुझ पे है उनकी नजर अल्हम्दुलिल्लाह, गरूबे जां के मंजर की मुझे क्यों फिक्र होगी, गरूबे जां के मंजर की मुझे क्यों फिक्र होगी, मैं देख आया हूँ बता की सहर अल्हम्दुलिल्लाह,
غروب جاں کے منظر کی مجھے کیوں فکر ہوگی، میں دیکھ آیا ہوں بطحا کی سحر الحمدللہ، کیا ہے نعت کہنے کا ارادہ جب بھی تابش، کیا ہے نعت کہنے کا ارادہ جب بھی تابش، میری کوشش ہوئی ہے بار بار الحمدللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کھلا مجھ پر درے خیر البشر الحمدللہ۔ خواتین و حضرات، اب اس بابرکت اور پرسعید محفل نعت کی آخری دو اہم شاہد ہمارے سامنے ہیں، اور میں ملتمس ہوں اس دور کے نہایت خوبصورت اور زندہ قائم رہنے والا کلام، جن کا بچے بھی پڑھتے ہیں، جن کو بڑے بھی جانتے ہیں، جن کو پوری دنیا جانتی ہے، نہایت اس دور کا ادب کا اہم نام جناب امجد اسلام امجد سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کریں بحضور سرور کونین۔ بہت محبت، بہت شکریہ، کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں سیدھا یہی ختم ہو روح سے یہ فشار زمان یا نبی یا نبی، ختم ہو روح سے یہ فشار زمان یا نبی یا نبی، زندگی ہو گئی ایک بار گراں یا نبی یا نبی، آپ پر ہوں فدا میرے ماں باپ بھی میری اولاد بھی، آپ پر ہوں فدا میرے ماں باپ بھی میری اولاد بھی، آپ کی سمت ہو میری عمر رواں یا نبی یا نبی، آپ کی سمت ہو میری عمر رواں یا نبی یا نبی، فرقہ بندی کی تلوار سے کٹ گئے راہ سے ہٹ گئے، فرقہ بندی کی تلوار سے کٹ گئے راہ سے ہٹ گئے، دھند میں کھو گئے منزلوں کے نشان یا نبی یا نبی، ہم نے سمجھا نہیں تیرے پیغام کو رحمت عام کو، ہم نے سمجھا نہیں تیرے پیغام کو رحمت عام کو، بھائی سے بھائی ہے سرگراں بدگماں یا نبی یا نبی، ہم نے سمجھا نہیں تیرے پیغام کو رحمت عام کو، بھائی سے بھائی ہے سرگراں بدگماں یا نبی یا نبی، یہ جو امت روایات میں کھو گئی بے نشاں ہو گئی، یہ جو امت روایات میں کھو گئی بے نشاں ہو گئی، اس کے رستے میں بھی اب کوئی کہکشاں یا نبی یا نبی، یہ جو امت روایات میں کھو گئی بے نشاں ہو گئی، اس کے رستے میں بھی کوئی اب کوئی کہکشاں یا نبی یا نبی۔ آخری شعر ہے کہ آپ کے ابر رحمت کی تو حد نہیں صرف امجد نہیں، آپ کے ابر رحمت کی تو حد نہیں صرف امجد نہیں، ساری آنکھوں کی سیراب ہوں کھیتیاں یا نبی یا نبی، آپ کے ابر رحمت کی تو حد نہیں صرف امجد نہیں، ساری آنکھوں کی شاداب ہوں کھیتیاں یا نبی یا نبی۔ امجد بھائی چند اشعار اور میرا خیال میں دو تین اشعار آپ کبھی کبھی ایسے موقع پہ ہوتے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے انہیں عجب یہ رتبہ ملا، عجب یہ رتبہ دعا کو ملا مدینے سے، عجب یہ رتبہ دعا کو ملا مدینے میں، کہ لفظ کوئی نہ خالی گیا مدینے میں، خوشا وہ آنکھ جو روزے کی جالیوں پہ کھلی، خوشا وہ آنکھ جو روزے کی جالیوں پہ کھلی، خوشا وہ دل کہ ہوا مبتلا مدینے میں۔
یہ تھے جناب امجد اسلام امجد صاحب، مختصر کلام وقت کی طوالت کے پیش نظر. اور اب میں ملتمس ہوں اس محفل نعت کے صاحب صد جناب ریاض مجید صاحب سے تشریف لائیں. آپ لائل پور سے فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے نہایت محترم بزرگ شاعر ہیں، سینئر ہیں، اور اپنا نعتیہ کلام پیش کریں. بہت شکریہ. ایک قطع اور ایک نعت کے شعر. رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں، رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں، بصد ہزار تشکر حرم کو دیکھتے ہیں، اور سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں. رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں، بصد ہزار تشکر حرم کو دیکھتے ہیں، سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں. اور نعت کے کچھ کہ مثال خلد مہکتا ہے گنبد خضرا، مثال خلد مہکتا ہے گنبد خضرا، مراقبے میں ہمکتا ہے گنبد خضرا، اور نگاہ جذب سے کر اس کے زیر و بم محسوس، دلوں کے ساتھ دھڑکتا ہے گنبد خضرا. اور مبارک ارض مدینہ کے زائرو تم کو کرم کی آنکھ سے تکتا ہے گنبد خضرا. اور سمیٹ لائے ہیں آنکھوں میں منظر رخصت، سمیٹ لائے ہیں آنکھوں میں منظر رخصت، اب آنسوؤں میں جھلکتا ہے گنبد خضرا. اور نہیں جو عرش معلیٰ پہ لوح کرسی کی، وہ شان فرش پہ رکھتا ہے گنبد خضرا. اور کسی مقام میں بھی ایسا مکین نہیں ہوگا، کسی مقام میں بھی ایسا مکین نہیں ہوگا، اس افتخار میں یکتا ہے گنبد خضرا. اور دعا جو مانگتے ہیں آپ کے وسیلے سے ہتھیلیوں پہ چمکتا ہے گنبد خضرا. دعا جو مانگتے ہیں آپ کے وسیلے سے ہتھیلیوں پہ چمکتا ہے گنبد خضرا. اور خلا سے دیکھیے تو خاتم زمین میں ریاض، خلا سے دیکھیے تو خاتم زمین میں ریاض، نگی کی طرح دمکتا ہے گنبد خضرا. اس کے ساتھ ہی آج کی یہ بابرکت محفل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، مگر یہ اختتام ہی اس کا ابتدائیہ ہے کہ یہ ذکر کی محفل ہے اور ذکر عالی مقام کی ہے. تو یہ ذکر اس کائنات میں ابد آباد